الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محترم حاضرین، دین اسلام اور اسلامی عقائد کی کچھ خصوصیات ہیں جن کا علماء اسلام بار بار مختلف پیرایوں میں، انداز میں، مختلف مباحث کی تمہید میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں. یہ خصائص، خصوصیات جہاں ایک طرف یہ معنی رکھتی ہیں، لفظ خصوصیت سے ظاہر ہے کہ اسلام میں یہ جو باتیں ہیں یہ کسی دوسرے مذہب میں یہ خوبی، یہ خصوصیت موجود نہیں ہے، تبھی تو اس کو خصوصیت کہا جا رہا ہے. ان خصوصیات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ اسلام کے کچھ بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی بنیاد پر اسلام کے بہت سارے امور کو سمجھنے، اختیار کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. انہیں اگر فراموش کیا جائے، ان خصوصیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو بندہ یا اسلام کے احکامات کو اختیار کرنے کے طریقے اور راستے میں بھٹک سکتا ہے. اب یہ اصول اور خصوصیات متعدد ہیں. ہم مثال کے طور پہ ایک بات دہراتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. فطرت کے عین مطابق انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو یہ دین پورا کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی عقائد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیبی ہیں، یہ توقیفی ہیں. یہ دو الگ الگ باتیں میں نے کہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بہت جڑی ہوئی ہیں. غیب سے متعلق زیادہ امور ہے اس میں، کچھ چیزیں بعض جیسے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غیب ہے لیکن صحابہ کرام کی نگاہوں کے سامنے تھے. تو زیادہ تر حصہ عقائد کا غیب پر مشتمل ہے. اب اس غیب کو جاننے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے، کیسے ہم اس کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کے جاننے کا ذریعہ اصولی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ وحی الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابتہ، ان دونوں کے بغیر ہم کوئی عقیدے کی بات نہیں مانتے. اسی طرح اسلامی عقائد اور عبادات کو توقیفی بھی کہا جاتا ہے. توقیفی یعنی وہ چیز جو موقوف ہے قرآن و حدیث پر، وحی الہی پر. کوئی انسان اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے، استنباط کی بنیاد پر کوئی عقیدہ، کوئی عبادت کو اخذ نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں بالکل یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں ہر بات پر قرآن حدیث کی بہت واضح، صاف ستھری دلیل ہے. اور یہ بات جہاں تک میرا علم ہے اس کا اسلامی فرقوں میں جو مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے گروہ، ان کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. سب یہ مانتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث، کہ یہ توقیفی ہیں. عبادات بھی توقیفی ہیں، عقائد بھی توقیفی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، توقیفی کا مطلب ہوتا ہے قرآن حدیث پر موقوف. جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہے اور جتنی ثابت ہے ہم اتنا ہی مانتے ہیں، اس سے زیادہ اور کم نہیں. عبادات میں بھی یہی معاملہ ہے، عقائد میں بھی. عبادات کے سلسلے میں بہت مشہور دلیل بار بار آپ سنتے ہیں، دہراتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں یعنی ہمارے اس دین میں، جس نے ہمارے دین میں، اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی،
وہ مردود ہے، نامقبول ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم، ہماری تصدیق نہیں ہے، وہ رد ہے۔ صاف ستھرا ایک جملے کا ایسا اصول جو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل دین سمجھ کر اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کی اصل شریعت میں موجود ہو۔ تو یہ اسلام کے بنیادی بدیہی احکامات اور اصولوں میں سے ہے کہ اسلام توقیفی ہے، عبادات اور عقائد توقیفی ہیں، یہ غیبی ہیں، یہ فطری ہیں، یہ مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ میں جو خصوصیات بیان کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی دین اور مذہب ایسا مکمل نہیں ہے جیسا اسلام ہے، ایسا سائنٹیفک نہیں ہے جیسا اسلام ہے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ان میں سے ہر بات کی بے شمار 1 2 5 7 نہیں، سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں، سینکڑوں، قرآن، حدیث، عقل، فطرت، سب کی دلیلیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مکمل ہے، زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس قرآن اور حدیث کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ قرآن حدیث کے بغیر کوئی عبادت نہیں کی جائے گی، قرآن حدیث کی دلیل کے بغیر دین اور شریعت کی بنیاد دین اور شریعت سمجھ کر کسی بھی عمل، عقیدے اور حکم کو اختیار نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بالکل واضح بات ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علماء اسلام ان باتوں کو دہراتے رہتے ہیں، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم اسے سرسری لیتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں کہیں کہ لوگ لائٹ لیتے ہیں، سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں، یا یوں کہیے کہ اس کو کہتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور عملی طور سے بطور خاص بعض لوگ دوسرے ذریعوں سے اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ ان باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہم تک جو دین پہنچایا تھا، اس میں کچھ کمی، کچھ ادھورا پن تھا، اس کا بعد میں اضافہ کیا گیا، تب وہ مکمل ہوا۔ اس بات کے اضافے کا اگر ہم اور آپ رد کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کی خصوصیات اور بنیاد کو ہلا دیا گیا، جبکہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں دین کے نام پر، تہوار، مخصوص ایام، مخصوص مہینے، یا کچھ فضیلت والے اعمال، کچھ فضیلت والے مقامات، کچھ فضیلت والے موقع اختیار کیے گئے ہیں جس کا قرآن حدیث میں کوئی عطا پتہ اور تذکرہ نہیں ہے۔ جب ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمپل سی بات، آپ خود سوال کیجئے کہ جو باتیں تمہید کے طور پر دین کی خصوصیات کے حوالے سے بیان کی گئی، جس کو سب لوگ دہراتے ہیں کہ دین مکمل ہے، جب آپ مکمل کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کامل، مکمل، پورا، جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، تبھی تو اس کو پورا کہیں گے، مکمل کہیں گے۔ اب اگر کوئی چیز اس میں بڑھائی جا رہی ہے تو یا تو وہ اضافہ، اس کو مانا جائے کہ یہ غلط ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ بات غلط تھی کہ اسلام مکمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین ادھورا تھا، یہ بعد میں مکمل ہوا۔ کوئی مسلمان زبان سے یہ نہیں کہے گا، یہ جرأت نہیں کرے گا کہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا پہنچایا ہوا دین ادھورا تھا، کمی تھی، اللہ اور اس کے رسول کوئی چیز بھول گئے، یہ کوئی نہیں کہے گا، لیکن عمل سے یہ بات کہہ رہے ہیں آج لوگ۔ اب آپ غور کیجئے کہ آج جو اسلام اور جو دین ہمارے ارد گرد رائج ہے، لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، کیا اس اسلام کے تئیں اس کے حوالے سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس کو ماننے والے لوگ دین کو مکمل مانتے ہیں، اس کو ماننے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے عبادات کو اور عقائد کو توقیفی مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن حدیث سے ملے بس اسی کو ہم پکڑیں گے، اسی کو دین سمجھیں گے، بعد کی چیزوں کو دین نہیں سمجھیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بار بار تلقین، ہر جمعہ میں تلقین کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بدعتی ہو سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں۔ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والے بن سکتے تھے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔
ان کا دین وہی تھا جو اللہ نے قرآن کی شکل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں انہیں سکھایا، دیا، بتایا، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس کی مخالفت کو صحابہ کرام برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں برداشت نہیں کرتے تھے؟ وہ دین کے اس اصول کو جانتے تھے، اور ہر جمعہ کو یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے کہ کوئی بھی دین میں نئی چیز ہوگی تو وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحابہ کے سامنے آپ دہراتے تھے، جب ان کے سامنے بار بار دہرانے کی ضرورت تھی، تو آج کے زمانے میں جہاں ہر قدم پر، ہر موسم میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی بدعت کی جاتی ہے، اس کو تو بار بار دہرانا، سمجھانا ضروری ہے۔ اور سمجھانا اس طور سے جو میں نے عرض کیا کہ آج بہت سارے لوگ اسلام کو روایات سے ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کہیں گے کہ قرآن حدیث یا اللہ کے دین کو ہم مان رہے ہیں، لیکن اس دین کو لیتے کہاں سے ہیں؟ رسم و رواج سے۔ ہمارے گرد و پیش کا جو ماحول ہے، جو اسلام مان لیا گیا، اس کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب علم دلیل کی بنیاد پر کہتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے، یا جو چیز آپ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں قرآن حدیث کی کوئی دلیل ہے، صحابہ کا عمل اور تصدیق ہے، ائمہ کرام کی تصدیق ہے، تو اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ لوگ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو پھر کیا غلط ہو سکتا ہے؟ اگر یہی دلیل ہوتی تو دنیا میں کوئی عمل، کوئی شرک، کوئی کفر غلط نہیں کہلائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہاں بت پرستی عام تھی، تو لوگ وہی اختیار کیے ہوئے تھے باپ دادا سے، تو کیا وہ صحیح مان لی جائے؟ صحیح اور غلط کا معیار لوگوں کی بڑی تعداد کا کسی کام کو اختیار کرنا یہ نہیں ہے، دلیل ہے، قرآن کی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی پیش کردہ دلیل، اور پھر اس کے مطابق عقل و فطرت کی گواہی۔ اب اس تناظر میں جو تمہید میں نے بیان کی، غور کیجئے، میں سمجھنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آج کی ایسی ضرورت ہے کہ ہم خود سمجھیں اور اپنے گرد و پیش میں بہت سے بھائیوں کو سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعہ میں اتنا ہی نہیں کہتے تھے کہ ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، گمراہی ہے، بلکہ آپ مختلف موقعوں پر اس کی تلقین فرماتے رہے۔ آخری وقت میں جو سنن کی روایتیں ہیں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور، کہ آپ نے خطبہ دیا، آپ نے تقریر کی، حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا خطبہ دیا، خطاب کیا، کأنہا کیا ہے، خطبۃ خطاب مودع اور خطبۃ مودع، گویا ایسا لگا جیسے یہ رخصتی والا خطبہ ہے، آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل رنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے ایسا خطبہ دیا جس سے صحابہ کرام رونے لگے، اور آپ کے خطبے سے لگا کہ اب آپ رخصت ہونے والے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں وصیت کیجئے، تو آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان تأمر علیکم عبد، کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کا، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے جامع وصیت اللہ نے بھی کی ہے بندوں کو، رسول نے بھی کی ہے۔ تقوی ساری بنیادوں، ساری بھلائیوں کی بنیاد ہے، تو میں تم کو اللہ سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور یہ انفرادی بات ہو گئی۔ اجتماعی طور سے جو اجتماعی مسلمانوں کا ڈھانچہ ہوگا اس میں سمع و طاعت کی جائے، اگرچہ کہ تمہارا امیر غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جماعت اور جماعتی نظام ہے تو تمہارا امیر کوئی بھی ہو، اس کی سمع و طاعت کرنا ہے۔ بغیر اجتماعیت اور نظم و ضبط کے کوئی کام، سماج اور معاشرہ مضبوط اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے کہا اس کے بعد فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدَكُمْ مَن يَعِشْ مِن بَعْدِي، جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے ہم کہتے ہیں نا، تو آپ مستقبل میں جو مسائل پیدا ہونے والے ہیں آپ کی حیات طیبہ کے بعد، آپ نے اس کو بھی بیان کیا اور اس کا حل بھی بتایا۔ اب ہم اور آپ جاننا نہ چاہیں یا جاننے کے بعد ماننا نہ چاہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، قرآن حدیث کے اندر کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے۔ اب آپ کے وفات کے بعد جو اختلافات ہوئے، وہاں سے لے کر قیامت تک سارے اختلافات، وہ مسلکی اختلاف ہو، آپس کے تنازع اور جھگڑے ہوں، سارے اختلاف آ گئے۔
اب جب ایسا اختلاف ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ اختلاف میں کون سی روش اختیار کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی، مانڈوالی نہیں کرنے کا، میری سنت پکڑنا، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین مہدیین من بعدی، اور میرے بعد کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارے مسلک کے حساب سے خلفائے راشدین میں سے کسی کا قول ملے تو اس قول کو پکڑ لو اور پھر دوسرے خلفاء کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ارے دیکھیے 3 طلاق کو حضرت عمر نے نافذ کر دیا تو 3 کو 3 مان لو۔ حضرت عمر نے یہ مانا، اعلان کیا، باقی خلفاء نے اسے مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت ہے۔ اب حضرت عمر کی سنت کو اس حدیث کی روشنی میں اتنی مضبوطی سے لینے کی بات کرتی ہے کہ سنت رسول کو چھوڑ دیا جائے۔ اصل کیا ہے؟ چاروں مسلک، اہل الحدیث کو تو چھوڑیے، ان کا تو واضح معاملہ ہے، چاروں مسلک کے یہاں بھی یہ اصول پایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث کا خلفائے راشدین کی سنت سے ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو لیا جائے گا؟ رسول کی سنت کو لیا جائے گا، خلفاء کی چھوڑ دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری سنت کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی بات مان لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک پیغمبر کی بات کو۔ تو جب ٹکراؤ ہوگا تو نبی کی سنت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اصولاً یہ بات بالکل متعین ہے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب یہاں طلاق والے معاملے میں اہل الحدیث جب یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہی پڑے گی، حضرت ابوبکر صدیق کا، تمام صحابہ کا فیصلہ ہے، حضرت عمر کے فیصلے کے بعد حضرت عمر بھی مانتے تھے کہ یہی ہے اور آخر وقت میں رجوع بھی کیا، تو کہتے ہیں دیکھو حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ بلا وجہ صاف ستھرے دین کو، واضح تعلیمات کو گنجلک اور الجھاؤ والی بنایا جاتا ہے محض اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، کوئی ایج پیچ نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے، ناجزہ سے، جس سے سختی سے پکڑا جاتا ہے، گوشت نوچا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے مضبوطی سے، یہ محاورہ ہے، کسی چیز کو مضبوط پکڑ لینا۔ میری سنتوں کو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسول کی سنت وہی ہے جو قرآن میں ہے، اللہ کی تعلیمات ہے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی سنت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو ان کو مضبوط پکڑ لو۔ کتنی صاف ستھری کوئی ایسی بات ہے، یہ جو میں نے ترجمہ کیا، ہر مسلک کا عالم اس حدیث کو پیش کرتا ہے، اس ترجمے کا جو معنی اور مفہوم ہے، کوئی جاہل سے جاہل انسان ہے، اس کے سامنے یہ ترجمہ، یہ معنی کیجئے، بتائیے، اس سے پوچھئے کہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوط پکڑنا۔ اور دیکھو معاملات میں نئی نئی باتوں سے بچنا، دور رہنا۔ محدثات، ایجاد کردہ نئی چیز، یعنی دین میں قرآن حدیث نے جو بتا دیا اس کو پکڑ لو، اور اس سے ہٹ کر جو نئی باتیں آ رہی ہیں اس سے بچنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب آج کا مسلمان ایک بڑی تعداد میں ایسا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ اور رسول کا ماننے والا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کی زندگی، اس کا مسلک اس کے خلاف ہے، مسلک خلاف ہے کہہ رہا ہوں۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نہیں مانتے، یا بہت سارے امور اور معاملات ایسے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو دین مانتے ہیں، تو وہ محمد رسول اللہ کو رد کر رہا ہے، اللہ سے اور رسول سے دین نہیں مان رہا ہے، فلاں اور فلاں سے لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری سنت کو پکڑنا، اختلاف ہو، آپ کہتے ہیں کہ بابا کو مانیں گے، پیر صاحب کو مانیں گے، مشائخ کو مانیں گے، امام کا دامن تھامیں گے۔ رسول کی حدیث ہم نہیں سمجھتے، سب سمجھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھتا، دنیا داری سمجھتی ہے، سیاست سمجھتی ہے، بے وقوف بنانا چاہتا ہے، کاروبار میں کمانا آتا ہے، سب آتا ہے، اللہ اور رسول کی بات نہیں سمجھتی جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے راستہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہے، ہم کہاں سمجھتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث ہدایت کے لیے، تم کو دکھانے کے لیے راستہ، جنت تک پہنچانے کا راستہ بتاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم تو اندھے ہیں، مقلد ہیں، سمجھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جو لوگ دکھائیں گے ہم وہ دیکھیں گے، جو لوگ کریں گے ہم وہی کریں گے۔ قرآن حدیث سے ہمیں کیا مطلب شریعت کے دین کے اصولوں کو، بنیادوں کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ اسٹیج سے بولتا ہے دین مکمل ہے، مانتا نہیں ہے مکمل۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ محدثات امور سے، نئی نئی ایجاد کردہ چیزوں سے دین کے اندر تم بچنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ اب ان امور کو جو میں نے بیان کیا، ممکن ہے سننے والے آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسلمان یا تو جانتے نہیں ہیں یا جاننے کے بعد سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ معاملات جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو لوگ جانتے سمجھتے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کے بیچ آج اتنی بدعات خرافات ہوتی ہی نہیں جتنی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ان بدعات کی شکل و صورت یہ بن گئی ہے کہ وہی دین کا چہرہ بن گئی ہیں، پہچان بن گئی ہیں۔ بہت سے غیر مسلم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن حدیث اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بدعات جس کو ہم کہتے ہیں، دین میں ایسی چیز جس کی کوئی اصل نہ ہو، یہ دین سے جڑی ہوئی باتیں۔ اب یہ پنکھا ہے، لائٹ ہے، ہاں یہ مائک ہے، یہ چیزیں دین سے متعلق، عبادت کے معاملات، اجر و ثواب سمجھ کر نہیں، یہ وسائل ہیں، یہ ایجادات دنیا کی بدعت نہیں ہے۔ بدعت کی کئی انداز میں لوگوں نے تقسیم کی ہے، بدعت کی پہچان۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ تو ثابت ہے نا، اب اس کو ہم کیسے بھی کریں تو وہ تو ثابت ہے، اس لیے وہ دین میں بدعت نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو کچھ لوگوں نے کہا بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ اور سیئہ، دین میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ لکھ لیجئے، دماغ میں بٹھا لے، کتنا بڑا بھی عالم بولے، ہاں کتنا بڑا پیر صاحب بولے، بڑے بڑے علماء کے پیر صاحب بولے، ہاں سارے کائنات کے امام، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی پیر، بڑے سے بڑے پیر اور ولی کی بات ہو سکتی ہے؟ آپ ہر جمعہ کو کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر آپ کس کی بات مانیں گے؟ جو حسنہ اور سیئہ کہتے ہیں، وہ جو حضرت عمر نے تراویح کی جماعت کھڑی کی تھی اور کہا تھا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، وہ شرعی بدعت مراد نہیں ہے۔ اس کے جواب لوگ بہت مرتبہ دیے، میں خود بھی کئی مرتبہ دے چکا ہوں، کئی انداز میں، کہ لوگ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن پڑھنا ثابت تھی، اور قولی حدیث سے پورے مہینہ پڑھنے کا ثبوت موجود تھا۔ صحابہ الگ الگ پڑھتے تھے، آپ نے جماعت سے اکٹھا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اس لیے نہیں پڑھائی کہ خطرہ تھا کہ لوگ فرض سمجھنے لگیں یا فرض ہو جائے۔ اب آپ کی وفات کے بعد یہ اندیشہ ختم ہو گیا، حضرت عمر نے پھر سے جماعت کھڑی کی، 8 رکعت 11 مع وتر، جو صحیح ثابت ہے۔ 20 والی روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا، تو دین میں نیا نہیں تھا، اس کی اصل موجود تھی، اور دین میں کوئی بدعت، اچھی بدعت ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔ ہر جمعہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت، یعنی اللہ کے رسول کے قول سے رد ہو رہا ہے کہ کوئی بدعت اچھی بدعت نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اب لوگوں نے کھینچ تان کر کے نئی نئی چیزیں، اب وقت محدود ہے، بدعت کے نقصانات پر اگر بات کریں، یہ چھوٹی موٹی بات، ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، کسی اور موقع سے۔ بدعت جو ہے وہ قرآن حدیث کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے۔ اصلی دین اور صحیح دین سے لوگوں کو روکنا ہے، اور دین کے مقابلے میں شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ نیکی اور اچھائی کی شکل میں آتی ہے، رب العالمین سے دور کرتی ہے، صحیح دین سے دور کرتی ہے، اسلام کا چہرہ بگاڑتی ہے، اسلام کی خوبیوں کو ختم کرتی ہے، معروف کو منکر اور منکر کو معروف بناتی ہے، اہل حق کا دشمن بناتی ہے، دین میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔ یہ میں نے ایک ایک جملے بیان کیے جو ایک ایک مضمون ہے، اور ہر ایک کی دلیل آپ غور کرتے جائیے کہ جب میں بدعت اختیار کروں گا تو جو سنت پر چلنے والا ہے اس کا دشمن بن جاؤں گا، جب میں بدعت اختیار کروں گا تو اس بدعت کو اچھا بتاؤں گا، تو جو منکر ہے، گناہ ہے، میں اس کو نیکی بتا رہا ہوں، اور جو نیکی ہے اس کو گناہ بتا رہا ہوں۔
تو بدعت منکر کو منکر، اور بدعت اہل علم نے کہا، سلف نے، کہ ابلیس کے نزدیک دوسرے گناہوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کفر اور شرک کے بعد سب سے محبوب ابلیس کے نزدیک جو گناہ ہے جس میں بندوں کو مبتلا کرنا چاہتا ہے وہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ بدعت سے توبہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جب بدعت کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے۔ بدعت کی خطرناکی کا پہلو یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا انسان اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں۔ جب بیمار ہی نہیں سمجھتا تو علاج کیا کرے گا؟ بدعت کرنے والا سمجھ رہا ہے نا میں نیکی کر رہا ہوں، اور نیکی کے جذبے کو جب بدعت سے تسکین دیتا ہے تو سنت کی طرف، قرآن حدیث سے ثابت شدہ امور کی طرف اس کی رغبت نہیں رہ جاتی۔ میں نے کئی مرتبہ علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول پیش کیا کہ جو لوگ بدعت کے عادی ہو جاتے ہیں وہ سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس قسم کی بدعت کو وہ اختیار کرتے ہیں اس قسم کی شریعت سے ثابت شدہ امر کو ترک کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو لوگ مزارات، مشاہد کی بدعتی سفر کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر حج بیت اللہ اور عمرے کا وہ جذبہ نہیں رہتا جو دوسروں میں ہوتا ہے، جو ایسا بدعت کے نہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ شیطان کے قرآن یعنی موسیقی کو سننے کے عادی ہوتے ہیں، آج اپنے گرد میں دیکھ لیجئے، ان کو قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ رحمان کے قرآن اور شیطان کے قرآن دونوں کی محبت ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ رحمان کا قرآن پسند کرتے ہیں تو شیطان کا قرآن آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ شیطان کا قرآن یعنی گانا بجانا، موسیقی، اور یہ پسند کرتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو ایسے ہی آپ ساری بدعات میں دیکھیے کہ قرآن حدیث کی مخالفت کا جو عادی بنتا ہے وہ قرآن حدیث کی چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ جو بدعات کے عادی ہوتے ہیں ان کے اندر نماز پڑھنے کی آپ کو پابندی نہیں ملے گی، بدعتوں کو بڑی پابندی سے کریں گے، اس میں پیسہ خرچ کریں گے، وقت لگائیں گے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا جو مقرر کردہ فرض ہے نماز، اس کے بارے میں وہ کوتاہی برتیں گے۔ یعنی رسول کی اور اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شیطان یہی مزاج دیتا ہے، یہی مقصود ہے بدعت کا، دین کو بگاڑنا، دین سے دور کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا۔ اب یہ ساری باتیں دماغ میں رکھیے تو اس سے یہ اندازہ لگے گا کہ بدعت کا معاملہ کتنا شدید اور سنگین ہے، اس کو لائٹلی لینے والا نہیں ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور بدعت بعض مرتبہ شرک اور کفر تک پہنچاتی ہے، اسی لیے سلف نے کہا کہ بدعت شرک کا، کفر کا دروازہ ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بدعات کے عادی ہیں وہ رسول کی مخالفت کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کا شرک ضرور ملے گا، ضرور۔ منبر رسول سے بہت ذمہ دارانہ اور اہم بات کہہ رہا ہوں، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جتنے بدعتی ہیں، اور یہ قرآن کی ایک آیت میں اس کا اشارہ ہے، امام احمد بن حنبل اس کی تفسیر کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب۔ علامہ ابن کثیر نے بہت سے مفسرین سے اس کی تفسیر نقل کی کہ جب رسول کی سنت کی مخالفت کی جائے گی تو دنیا کا عذاب بھی آئے گا، اور آخرت، دردناک عذاب سے آخرت کا عذاب مراد ہے، فتنے سے دنیا کا عذاب۔ آج مسلمان پوری دنیا میں فتنوں میں مبتلا ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ شرک، کفر و بدعت۔ دوسری باتیں جو ہیں ضمنی اور ذیلی ہیں جو ہم فلسفے بگارتے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے، اور اس پر قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے۔ جو لوگ رسول کی سنت کی مخالفت کریں گے انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پکڑ لے، یعنی وہ شرک میں پڑ جائیں گے۔ تو لوگوں نے تشریح کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس قول کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کی حکم کی مخالفت کرے گا، بدعت اختیار کرے گا سنتوں کو ترک کر کے، تو وہ بالآخر شرک میں پڑے گا۔ اور آج دنیا میں جتنے بدعتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، جائزہ لیں گے تو نظر آئے گا کہ ان کے یہاں شرک بھی ضرور نظر آئے گا۔ یہ بدعت کی نحوست ہے، اس کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا ہی میں ایک عذاب ہے۔ گناہ کے نقصانات جب اہل علم نے بیان کیے تو 50 نقصان میں پہلا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور گناہوں کی طرف انسان کو بڑھا دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ نے مرض اور بڑھا دیا۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ بیماری اور بیماری بڑھاتی ہے۔
اب اس پوری جو بات میں نے عرض کی، اس کی سنگینی کو ملحوظ رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ کیا آج کا مسلمان اسلام کو مکمل مان رہا ہے؟ جو بات عقیدے اور دین سے متعلق ہے، جس کو اصول کے طور پر مان رہا ہے کہ دین وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، کیا اپنی عملی زندگی اور روزمرہ کے تعامل میں اس کو قبول کر رہا ہے؟ دین کو مکمل مان رہا ہے؟ اپنے عقیدے، منہج اور احکامات کو قرآن حدیث پر موقوف مانتا ہے، جو ہم نے کہا کہ ایک مسلمہ اصول ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث میں کہ دین کے معاملات اور خاص طور سے عقائد اور عبادات توقیفی ہیں، تو کیا یہ مانتا ہے توقیفی؟ ان اصولوں کو سامنے اور ان سوالات کے جواب کو جب ہم تلاش کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کوئی شعبہ، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں آج کے مسلمانوں نے دین کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ نئی چیز گڑھ لی ہے اور اسے دین بنا لیا ہے۔ کوئی مہینہ، سال کے جو 12 مہینے ہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو بندہ ایجاد بندہ سے خالی ہو، یعنی قرآن حدیث سے ہٹ کر بعد کے لوگوں کی ایجاد شدہ چیز کو اختیار کرنے سے خالی ہو، ایسا کوئی مہینہ نہیں۔ ابھی ہم رجب میں داخل ہوئے ہیں، آج رجب کی 12-13 تاریخ ہے غالباً، ماہ رجب کی، ہمارے یہاں کچھ لوگ رجب بولتے ہیں، رجب نہیں رجب، ہاں، ماہ رجب میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد شعبان آئے گا، ان کی کیا حیثیت ہے شرعی؟ اس کے بعد رمضان آئے گا، رمضان کی کیا حیثیت ہے؟ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے بارے میں کہا کہ یہ شہر مبارک ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہم لیلۃ القدر کی یہ حیثیت کیوں مانتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت کرنا فضیلت والی بات ہے، رمضان کی حیثیت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں الگ ہے، اس کو ایک خصوصیت حاصل ہے؟ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا، اس لیے کہ رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا رجب کے بارے میں، شعبان کے بارے میں جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ بھی اللہ اور رسول نے بتایا ہے؟ ماہ رجب میں ہم داخل ہوئے، اس کے بارے میں جو بعض دینی مجلسیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اس کی بعض فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں بعض اعمال کو بطور خاص متعین کر کے انجام دیا جاتا ہے، یہ سمجھ کے کہ اس مہینے کا یہ خاص عمل ہے۔ جیسے رجب کے مہینے میں پہلے جمعرات کا دن اور پہلے جمعہ کی رات، اس کو کہتے ہیں کہ فضیلت والا ہے، لہذا اس جمعرات کو روزہ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ایک من گھڑت حدیث بیان کی جاتی ہے، جھوٹی حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جتنے محقق، علماء محققین اور محدثین ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ تو اس دن روزہ رکھا جائے، اس دن رات میں جو ہے قیام کیا جائے، اور ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اب وہ گزر چکا لیکن میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ رجب میں یہ ایک بدعت بنائی گئی، صلاۃ الرغائب، اور پھر اس کے اندر 4 رکعت اس طرح پڑھی جائے، فلاں سورہ، فلاں آیت، جھوٹی حدیث۔ کچھ لوگ اس مہینے کی کچھ تاریخوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے اس مہینے میں یہ عمل کرنا زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کا عمل ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ اس کی 22ویں تاریخ کو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ قبر پرست، بدعت کا ایک مزاج آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ پوری دنیا میں آپ جن جن علاقوں میں دیکھیں گے کہ یہاں یہ بدعت ہے، الگ الگ ڈھنگ سے منائی جاتی ہے۔ اب جیسے قرآن حدیث سے ثابت شدہ جو تہوار ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس میں اکثر بیشتر چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کو پوری دنیا میں ایک جیسی نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن حدیث میں ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو جو لوگ مناتے ہیں، مالیگاؤں میں الگ ہے، برہان پور میں الگ ہے، اجمیر میں الگ ہے، پاکستان کے شہروں میں الگ، فلاں شہروں میں الگ، ڈھیما شہروں میں الگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن حدیث سے نہیں ہے نا، لوگوں نے اپنے ذہن سے ایجاد کی ہے، تو جس نے جیسا بہتر سمجھا اس کو ویسا رنگ دے دیا، جس کو جیسا اچھا لگا ویسا دین بنا دیا۔ ہاں، اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، انہی بدعات کے بارے میں اللہ نے سوال کیا قرآن میں، کیا تم کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، افترا پردازی کرتے ہو؟ بدعت اللہ پر افترا پردازی ہے، اور قرآن نے کہا کہ اللہ پر افترا پردازی کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا۔ ہر مفتری کا یہی انجام ہونا ہے۔ اس کو آپ معمولی بات سمجھتے ہیں، دیکھ کر آنکھیں بند کر لیا، سرسری طور سے گزر گئے،
یا کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ غیر اہم باتیں کر رہے ہیں، اختلافات کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کا دین بگاڑے اور کوئی آپ کو ٹوکے بولے نا، آپ اور ہم خاموش ہیں تو یہ بھی دین کے سلسلے میں بے غیرتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ قرآن حدیث کی مخالفت ہو رہی ہو، بدعت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور وہ خاموشی سے گزر جائیں، ناممکن۔ دین کے اندر تبدیلی برداشت نہیں کرتے تھے، یہ دینی غیرت تھی، اور اسی وجہ سے اسلام محفوظ ہے قیامت تک۔ جو لوگ یہ لڑتے ہیں بدعت و خرافات سے، وہی اصلی سپاہی ہیں۔ اب اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ امام احمد سے کسی نے کہا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ بدعتیوں کا بڑا شدید رد کرتے ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، آج کل وہی لوگ بولتے ہیں نا کہ خوبیاں دیکھو خامیاں چھوڑ دو۔ امام احمد سے یہی بات کسی نے کہی تھی کہ بدعتیوں کا آپ رد کرتے ہو، ہاں تو یہ بتائیے کہ ان کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں، آپ خوبیوں کو بیان نہیں کرتے۔ تو امام احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم لوگوں کی تعریف اور خوبیاں بیان کرتے پھریں۔ ہاں، اللہ نے اس کا مکلف ہم کو بنایا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی تو اصلاح کی جائے، کوئی منکر کر رہا ہے تو اس منکر کا رد کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دین محفوظ نہیں رہے گا۔ بدعات جبے کبے والے انجام دیتے ہیں، ان سے ہی فروغ ملتا ہے طاقت سے۔ عام آدمی، جاہل آدمی دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی داڑھی والا، اتنے لمبے کرتے والا یہ کر رہا ہے تو غلط کیسے ہوگا؟ ہاں، ہمارے ہاں دین کی دکان گمراہ کرنے والے لوگ بھی اصحاب جبہ و دستار نظر آتے ہیں، تو جاہل آدمی کو تمیز تھوڑی ہوتی کہ کون دلیل کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے، کون بے دلیل۔ وہ تو ظاہری طور سے دیکھ کے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی مسلک ہیں، کتنے بھی گمراہ ہیں، جتنے بھی بدعتی ہیں، ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو لوگ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنہیں بزرگ سمجھتے ہیں، جنہیں عالم سمجھتے ہیں۔ لہذا یہاں دھوکہ ہوتا ہے۔ لہذا بات کو میں سمیٹوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اس معاملے میں انتہائی سنجیدگی سے جو دین کے بنیادی اصول، جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہمارے رہنما اصول، خصوصیات اور بنیاد ہے دین کی، کہ دین مکمل ہے۔ مکمل وہ ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب رجب المرجب کے بارے میں یہ جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، میں نے کہا 22 رجب کو کونڈا اختیار کیا جاتا ہے، یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں آپ کو ملے گا، دوسری جگہوں پہ نہیں۔ یہیں سے بات پھیل گئی تھی کہ بدعت ہر جگہ الگ الگ انداز کی ہے۔ یہ جو کونڈے ہیں نا، یہ شیعوں نے رائج کیے ہیں، شیعوں کی طرف سے ہے۔ محققین نے بتایا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس کو بطور خوشی منانے کے لیے اہل سنت میں رواج دینے کی خاطر جعفر صادق کے نام کی نیاز کی آغاز کروائی، جبکہ وہ خود نیاز وغیرہ بھی بدعت اور کفریہ اور شرکیہ چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کا کھانا۔ اور اس میں ایک جھوٹا واقعہ بنایا گیا کہ مدینہ میں ایسا ایسا تھا، محل تھا، ایک لکڑہارا تھا، ہاں اس کو جعفر صادق اور ان کی بیوی نے کہا کہ اگر اس دن جو ہے جعفر صادق کے نام کی نیاز پکائی جائے اور ایسا ایسا کیا جائے تو یہ برکت ہوگی۔ وہ لکڑہارے کی بیوی نے کیا اور اس کو جو ترقی ملی، ایسی ایسی بن گئی، محل بن گیا وغیرہ وغیرہ، دنیا کے اوٹ پٹانگ بات جس کی کوئی اصل دلیل اور بنیاد ہے ہی نہیں۔ اور اس پر کہتے ہیں کہ جعفر صادق صاحب کا کہنا یہ تھا رحمہ اللہ کہ جو اس دن میرے نام کی نیاز بنائے گا 22 رجب کو اور ایسا ایسا کرے گا تو قیامت کے دن میں اللہ سے اس کے لیے لڑوں گا اگر اس کی بخشش نہ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کے واقعات سے اللہ کی بے عزتی اور توہین کرتے ہیں لوگ۔ کوئی اللہ سے لڑنے کی ہمت اور جرت کرے گا؟ قیامت کے دن صحیح حدیثوں میں ہے کہ انبیاء کرام جن کے درجے کو بات کا کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا، وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس۔ ان سے لوگ گزارش کریں گے، اللہ سے گزارش کرو، تو حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ تک کوئی تیار نہیں ہوگا، خوف اور دہشت کے مارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ ریز ہوں گے، دعائیں کریں گے، حمد و سلام حمد و ثنا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد جب اجازت دی جائے گی تب آپ جرأت کریں گے۔ ہاں کیا ہے؟ یوم یقوم، کیا ہے یہ فرشتے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ جس دن ملائکہ، فرشتے اور جبرائیل صف لگا کر کھڑے ہوں گے ادب سے اللہ کے سامنے،
لا یتکلمون، بات نہیں کریں گے، بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے۔ رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی منہ نہیں کھولے گا، کوئی لڑائی کرے گا اللہ سے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ کرتا ہے تو قرآن میں ہے کہ آسمان اور عرش ہل جاتا ہے، ہلنے لگتا ہے، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی دہشت، خوف اور جلال و عظمت کا یہ عالم ہے، اور ہم یہ بولتے ہیں کہ پیر صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اڑ جائیں گے، آپ ان کا دامن تھام لیں گے۔ قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے، جانا ہی نہیں ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کا دشمن ہے، سنتوں کا مخالف ہے، تو کوئی پیر، کوئی سچا انسان، کوئی نبی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ کا دشمن رسول کا بھی دشمن ہے، جو اللہ کے دین کا مخالف ہے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہاں تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہو، اللہ کا دوست ہمارا دوست ہو۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے، بے نمازی ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، بزرگان دین اس کو بچائیں گے، ان سے دشمنی کریں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ 12 رجب کا کونڈا یہ شیعوں کی ایجاد ہے، جو ہمارے بعض سنیوں میں، جاہلوں میں رائج ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، دین کی مخالفت ہے، دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 27 رجب کو ہمارے ہاں اسراء اور معراج کا دن منایا جاتا ہے، بہت ساری مسجدوں کے لائٹ جلتے ہیں، مخصوص محفلیں منعقد ہوتی ہیں، کچھ خاص عمل اور عبادات کی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خاص رات ہے، اس کی فضیلت ہے، کچھ لوگ اس میں مخصوص عبادتیں کرتے ہیں۔ اب موقع نہیں ہے ان چیزوں کی تفصیل کا، میں اختصار سے 2-3 اقوال پیش کروں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رجب کو ایسا موسم بنانا، ایسا خاص موقع بنانا جس کو روزے کے ساتھ الگ کیا جائے، خاص کیا جائے، یہ مکروہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، اور ان کے علاوہ بھی، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب اور ابو بکرہ، یہ دونوں صحابہ ہیں، ابو بکرہ اور دیگر متعدد صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ رجب کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ خاص کرنا، میں نے بتایا کہ کچھ لوگ پہلے جمعرات کو روزہ رکھنے کو مخصوص عمل سمجھتے ہیں۔ ایک بات دماغ میں رکھیے کہ آپ کسی خاص دن کو متعین کر کے جب یہ کہتے ہیں کہ اس دن یہ کام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اس دن یہ عبادت کرنی ہے، اس دن یہ کام کرنا ہے، تو آپ نے اس کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں ایک خصوصیت دے دی۔ یہ بھی بدعت ہے کہ جس دن کو، جس موقع کو اللہ اور رسول نے کوئی تخصیص یا خصوصیت نہیں دی، آپ اس کو خصوصیت دیں۔ جس تعداد کو اللہ اور رسول نے متعین نہیں کیا، آپ وہ تعداد متعین کر دیں۔ جس جگہ کی فضیلت اللہ اور رسول نے متعین نہیں کی، آپ اس جگہ کی فضیلت متعین کر دیں۔ اجمیر کو آپ اجمیر شریف بولتے ہیں تو کس بنیاد پر بولتے ہیں؟ ہمارے نزدیک مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے۔ کیوں شریف ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول نے متعین کیا۔ اجمیر شریف، کلیئر شریف، اس کو کس نے شریف بنایا؟ حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد کیجئے کہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تیری حیثیت اس لیے ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے دے رہا ہوں، تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، تجھے مقدس فی نفس ہی نہیں مانتا کہ تو فائدہ اور نقصان کا مالک ہے۔ ایسا مانوں گا تو مشرک ہو جاؤں گا۔ ہمارے یہاں کتنے لوگوں نے کتنی چیزوں کو مقدس بنا رکھا ہے، کتنی چیزوں کو چوم چاٹ کرتے ہیں۔ روئے زمین پر چومنا حدیث اور قرآن سے اگر ثابت ہے تو حجر اسود کو فضیلت کی بنیاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو، وہ آپ دنیا سے چلے گئے، اور کسی کے ساتھ صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو دنیا میں کوئی چیز نہیں، کتنی چیزوں کو چوما جا رہا ہے، مقدس سمجھا جا رہا ہے، ان کی زیارت کی جا رہی ہے، ان کو بابرکت سمجھ کر ان سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ اصول دماغ میں رکھیے کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد قرآن حدیث ہے، ہم اسی کو بنیاد بنائیں گے، اسی کے بیس پر کوئی چیز اختیار اور رد کریں گے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ رجب سے متعلق کوئی بھی روزے رکھنے کا انفرادی دن کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اس دن میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امام احمد اس کو مکروہ کہہ رہے ہیں، مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی۔
حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، ہاں، اور ابو بکر کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وَمِمَّا أَحْدَثَ فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنَ الْبِدَعِ، اور اس مہینے میں جو بدعات اختیار کی گئی ہیں وہ پہلے جمعرات کی تعظیم، پہلے اس مہینے کا پہلی جمعرات کا دن کی تعظیم اور اس کی رات میں نماز پڑھنا، اس کے پہلے اسی جمعہ کی پہلے جمعہ کی رات کو نماز پڑھنا جسے صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ قرآن حدیث سے رجب کی جو خصوصیت ثابت ہے وہ صرف اور صرف اتنی کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں قتال کرنا منع ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی فضیلت میں۔ آگے کہا کہ کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ہی کہتے ہیں کہ اس دن کی تعظیم کرنا، ہاں، اور اس رات کی تعظیم کرنا رجب کے، کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو 4 صدی ہجری کے بعد اسلام میں ایجاد کیا گیا۔ 4 صدی سے پہلے 400 سال بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 400 سال بعد تک یہ دنیا میں اس کا وجود نہیں تھا ان چیزوں کا۔ اب جس چیز کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، وہ دین ہو سکتا ہے؟ امام مالک کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے، اور اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز، انہی کے قول کا ایک حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز کو اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، دین ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے دین پہنچانے میں خیانت کی۔ رسول نے نہیں پہنچایا، اس کو پتہ چل گیا، آپ کا دین ادھورا تھا، یہ پورا کر رہا ہے۔ پھر اللہ کا امام مالک نے یہ بات کہنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو تو مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہے، مکمل اسی کو کہتے ہیں جس میں اب کوئی نئی چیز کو ڈالنے کا اضافے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہاں، بہرحال امام مالک کے اس قول کے بعد آگے ملاحظہ فرمائیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس روزے کی فضیلت اور اس دن کی فضیلت، ہاں، اور اس دن میں نماز کی اس رات میں نماز کی فضیلت جس کو جاہلین، یہ ان کے قول میں ہے کہ جاہل لوگ جن کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، ہاں، یہ ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ صحیح بات وہی ہے جس کو اہل علم محققین نے کہا کہ اس مہینے میں کسی دن کے روزے کو خاص کرنا، متعین کرنا، ہاں، یہ ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے یہ اس مہینے کی کوئی خاص نماز پڑھنا یہ نئی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، یعنی بدعت ہے، اور عن کل ما فیہ تعظیم لہذا، اور ہر اس چیز سے روکا جائے یا اس چیز کو سے ممانعت کی جائے جس کے ذریعے سے اس مہینے یا اس مہینے کے کسی دن کی تعظیم ہوتی ہو۔ کہہ رہے ہیں اس میں کھانا پکانا ہو، کوئی خاص کھانا بنایا جائے جیسے کونڈا وغیرہ، ہاں، یا زینت کا اظہار کرنا ہو، یا اس جیسی کوئی اور چیز جیسے لائٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے وہ اس مہینے میں 27 رجب کو۔ ابھی میں آگے بتا رہا ہوں کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ معراج ہوئی کس تاریخ کو، کس مہینے میں، احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں بڑا اختلاف ہے، کسی نے کہا ذی قعدہ میں، کسی نے کہا ہجرت سے 16 مہینہ پہلے، کسی نے کہا کہ نبوت کے 5ویں سال میں، کسی نے اور کسی سن میں، کسی نے اور کسی مہینے میں کہا۔ اگر یہ چیز متعین ہوتی، واضح ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ یہ فلاں دن ہے، اس دن کو ایسے ایسے مناؤ، صحابہ اس میں سبقت کرتے کیونکہ نیکی میں وہ سب سے آگے تھے، صحابہ پہلے کرتے نا۔ یہی نہیں معلوم ہے کہ اسراء اور معراج کس رات میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اور آپ ایک دن کو متعین کر کے 27 رجب والا قول بھی ہے، ہاں، لیکن دوسرے اقوال بھی ہے، دوسرے مہینوں کے اقوال بھی ہیں۔ کوئی مضبوط دلیل، علامہ ابن قیم وغیرہ نے کہا کہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں سب میں انقطاع ہے، ایک سے بھی کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ ایک دن کو متعین کر کے اگر خاص کر رہے ہو تو اس کا مطلب صحابہ کرام نے اس کا اہتمام نہیں کیا، تبھی تو معلوم نہیں ہے۔ اگر اہتمام کیے ہوتے صحابہ کرام کہ یہ رات معراج کی رات ہے، اس دن ہم کو خاص عمل یا اہتمام کرنا چاہیے، تو بعد والوں کو پتہ ہوتا کہ یہ فلاں تاریخ ہے۔ صحابہ کرام میں اس دن کی تعیین کا واضح نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ وہاں بلا کر اللہ تعالیٰ نے کچھ انعام دیا آپ کو، یہ شکر کی بات ہے۔ ان انعامات میں سے 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ بدعت اور خرافات اور محفلیں منعقد کرنے والے، بدعتی محفلیں منعقد کرنے والے اس نماز کی پابندی نہیں کرتے جو معراج میں دی گئی۔
اور اس چیز کی پابندی کرتے ہیں جو دین اور شریعت میں نہیں دی گئی، انہیں بدعت اور خرافات کی۔ آگے ایک دو قول پیش کر کے بات کو میں ختم کروں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ بات متحقق ہے، علامہ ابن تیمیہ کے قول کا آخری جملے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بات متحقق ہے کہ اس مہینے کے کسی دن کی دوسرے ایام کے مقابلے میں کوئی فضیلت اصلاً ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اور نہ ہی اس کے کسی خاص معین دن کے روزے کے سلسلے میں اور نہ ہی کسی مخصوص رات کے قیام، مخصوص رات میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس کے ذریعے سے حجت پکڑی جائے یا صلح للحجہ، جو حجت کے لائق ہو، دلیل پکڑنے کے لائق ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن حجر العسقلانی، شارح بخاری فتح الباری کے لکھنے والے۔ اس کے بعد علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الصَّلَاةُ، رہا رجب کے مہینے میں کوئی خاص نماز، فلم یصح فی شہر رجب صلاۃ مخصوصہ تختص بہ، تو رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص نماز جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ حدیثیں جو صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں ماہ رجب کے پہلے جمعہ کے دن یا رات میں، پہلے جمعہ کی رات میں صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں جو نمازیں روایتیں ثابت ہیں، وارد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب کذب و باطل لا تصح، یہ جھوٹ ہیں، باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی کا یہ قول ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الصَّلَاةُ بِدْعَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء، جمہور علماء کے نزدیک یہ نماز بدعت ہے۔ اِلَىٰ أَنْ قَالَ، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وَأَمَّا الصِّيَامُ، نے بیچ کی کچھ عبارت کٹ کر کے انہوں نے نقل کیا کہ رہا یہاں تک کہ اس میں روزہ رکھنا، رہا اس مہینے میں روزہ رکھنا، فَلَمْ يَصِحْ فِي فَضْلِ صَوْمِ رَجَب بِخُصُوصِهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ، تو رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اب آگے انہوں نے اور باتیں کہی لیکن وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہ اس مہینے میں کچھ لوگ عمرے کو فضیلت والا مانتے ہیں، تو انہوں نے لمبی چوڑی دلیل دی کہ فضیلت عمرہ کرنا فضیلت والا یا تو اشہر حج میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرہ کیے حج کے مہینوں میں کیے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے ایام ہی آپ کے لیے منتخب کیے۔ اور پھر قولی حدیث سے رمضان میں عمرہ کرنا حج کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ دو موقع ایسے ہیں، اشہر حج اور ذی قعدہ سے ذی الحجہ تک اشہر حج کہلاتا ہے، شوال ذی قعدہ سے۔ اس کے علاوہ رمضان، اس کے علاوہ کسی مہینے میں عمرے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، سارے ایام اور سارے مہینے یکساں ہیں، برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد 27 رجب، کونڈے کی بات میں نے کہی، 27 رجب کی جو کوئی محفل منعقد کی جاتی ہے، کچھ لوگ ابھی سنا ہے کہ بعض مقامات پر اس دن بطور خاص 2 رکعت عید کی طرح، تہوار کی طرح نماز پڑھتے ہیں، برہان پور وغیرہ میں، ایسا میں نے سنا، واللہ عالم۔ ایسی کوئی بھی نماز، کوئی عمل، کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص اہتمام صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہی معاملہ کچھ لوگ شعبان میں کرنے والے ہیں، 15 شعبان کو، انشاءاللہ اس موقع پر اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے گی، اور اگر موقع رہا تو اسراء اور معراج سے متعلق بھی ہم بعض خطبوں میں کچھ گفتگو کریں گے کہ اسراء اور معراج کے دروس اور اسباق کیا ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، یہ سرسری معاملہ نہیں ہے، بدعت والا معاملہ۔ جو چیز ثابت نہیں ہے ہم اس کو دین نہ مانیں، اور اپنے گرد و پیش میں جو بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں ایسا مان کے چلیں کہ ہمارے مسلمانوں کی کشتی میں سوراخ ہے وہ بدعات اور خرافات۔ اگر ہم نے ان سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی تو کشتی ڈوبے گی، اور جب کشتی ڈوبے گی تو صرف جن لوگوں نے سوراخ کیا ہے وہی نہیں ڈوبیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی بیان کردہ بخاری کی حدیث میں مثال ہے کہ اگر سماج میں برائیاں ہو رہی ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، ہاتھ سے، زبان سے، یا نفرت کا اظہار کر کے اس کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کسی نہ کسی شکل میں اس کی تائید کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے معاملات میں، ذاتی دنیاوی امور میں تو بڑے باغیرت اور حساس نظر آتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی دین کی مخالفت کر رہا ہے، جماعت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو رجب سے متعلق حاصل کلام یہ ہے
کہ کوئی خصوصیت اس مہینے کی، اس مہینے کے کسی دن کی، سوائے اس کے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خاص عبادت اور عمل اس مہینے کی فضیلت کی بنیاد پر، جیسے پیر جمعرات کا کوئی رکھتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے روزہ، لیکن رجب کے مہینے کی بنیاد سمجھ کر اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی قربانی کر رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی خاص اہتمام اور لائٹنگ کر رہا ہے، تو وہ دین کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں ایک نیا دین بنا رہا ہے اور دین کی مخالفت کر رہا ہے، رب سے دور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات سے اور ان کی نحوستوں سے، ان کے نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب العالمین۔